السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ احد میں ایک بندہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے بہت بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور اتنی بے جگری سے لڑ رہا تھا کہ ہر طرف سے مرحبا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ معرکہ ختم ہوا۔ غزوہ احد کے تمام شہداء کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ کہیں بھی حضرت امیر حمزہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا تھے، ان کا جسد اقدس نہ مل سکا، تو حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر حضرت حمزہ علیہ السلام کا جسد مبارک ڈھونڈ کر لاؤں؟ آپ نے فرمایا، ہاں جاؤ۔ حضرت علی تھوڑی دیر بعد آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حمزہ کا جسد مبارک مل گیا ہے۔ آپ جلدی سے ان کے ساتھ گئے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ان کا پیٹ مبارک چاک کر دیا گیا ہے، ان کے کان مبارک اور ان کے ناک مبارک کاٹ دیے گئے ہیں، اس وقت جب بھی لڑائی ہوتی تھی تو مردے کو مسلح کر دیا جاتا تھا، یعنی اس کا ناک کان کاٹ دیے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے، اتنا بلک بلک کر روئے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کم کبھی شاذ و نادر اپنے پیارے آقا کو اس طرح روتے مبارک دیکھا۔ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے جذبات میں کہا کہ حمزہ کے قتل کے بدلے میں حمزہ کے قاتلوں کو میں 70 لوگوں کو مسلح کروں گا۔ پھر آپ نے حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑھایا اور وہاں سے آپ کے جسد مبارک کو نہیں اٹھایا، بلکہ اس کے بعد 70 جنازے پڑھے گئے، مگر آپ کا جنازہ ادھر ہی رکھا گیا، آپ کی میت کو ادھر ہی رکھا گیا، یعنی کہ وہ واحد آپ کا جنازہ تھا جو 70 بار پڑھا گیا۔ جب اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھا تو آپ نے آیت نازل فرمائی، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے حبیب، لوگوں کو اچھی طریقے سے اپنے رب کی طرف بلاؤ، اس طریقے سے بحث کرو جو عمدہ ہو، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے، جو اس کی راہ سے بہکا وہ خوب جانتا ہے۔ ہدایت دو لوگوں کو، اگر تم سزا دینا چاہو تو اتنی ہی سزا دو جتنی انہوں نے تمہیں دی ہے، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے سب سے اچھا ہے۔ اس آیت کی تفسیر جامع الاحکام میں یہ بتائی گئی کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کو بھی صبر کی تلقین کی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر آپ بدلہ لینا چاہیں تو اتنا ہی لیں، لیکن اگر آپ معاف کر دیں گے تو وہ بہتر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیت کی تھی 70 لوگوں کو مسلح کرنے کی، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی تکالیف، اپنے دکھ اور اپنے غم کو اللہ کے لیے برداشت کرنے والا بنا دے۔ آمین۔